اس دنیا میں وہ وقت کیسا ہوگا جب انسان اندھیروں میں گم تھے، جب اخلاق مٹ چکے تھے، جب طاقتور کمزور کو رونتے تھے اور ظلم، جہالت اور گمراہی ہر طرف پھیلی ہوئی تھی۔ جی ہاں دوستو، یہ وہی وقت تھا جب رب کائنات نے ایک عظیم فیصلے کا آغاز کیا، ایک ایسا فیصلہ جس نے تاریخ بدل دی، انسان کو بیدار کیا اور دنیا کو ہدایت کے نور سے منور کر دیا۔ یہ سرزمین تھی عرب کی خشک تپتی وادیاں، جہاں کائنات کی سب سے عظیم ہستی کا ظہور ہونا تھا، لیکن یہ نور اچانک نازل نہیں ہوا، بلکہ اس کی بنیاد کئی صدیوں پہلے رکھی گئی تھی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم پر اپنی بیوی حضرت ہاجرہ اور ننھے بیٹے حضرت اسماعیل کو ایک سنسان بے آباد جگہ پر چھوڑ آئے، جہاں نہ پانی تھا، نہ سایہ، نہ کوئی ذی روح، مگر یقین تھا، اللہ پر کامل یقین تھا۔ حضرت ہاجرہ کی بے قراری، صفا اور مروہ کے درمیان ان کی دوڑ، اللہ رب العزت کو وہ منظر اتنا پسند آیا کہ زمزم کا چشمہ زمین سے پھوٹ پڑا۔ یہ پانی آج بھی قیامت تک پینے والوں کے لیے رحمت اور شفا کا ذریعہ ہے۔ دوستو، یہی وہ مقام تھا جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کے گھر کعبہ کی بنیاد رکھی اور یوں ایک علامت قائم ہو گئی۔ دوستو، انہوں نے رب سے دعا کی، یا اللہ میری یہ خدمت قبول فرما، لیکن وقت گزرتا گیا، لوگ توحید کو بھولتے گئے، آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ کر شرک اور بت پرستی میں گم ہو گئے۔ صدیوں بعد یمن کے حکمران ابرہہ نے خانہ کعبہ کو گرانے کا منصوبہ بنایا۔ وہ ہاتھیوں کی فوج لے کر مکہ پر چڑھ آیا۔ کیا اللہ اپنے گھر کو یوں ہی چھوڑ دیتے؟ نہیں دوستو، پرندوں کا ایک لشکر ابابیل آسمان سے اترا، انہوں نے ابرہہ کی فوج پر پتھر برسائے اور وہ پوری فوج نیست و نابود ہو گئی۔ یہ واقعہ تاریخ میں عام الفیل کہلاتا ہے، اور اسی سال چند ہی مہینوں بعد وہ لمحہ آیا جب پوری انسانیت کے لیے رحمت بن کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ دوستو، یہ کوئی عام واقعہ نہیں، یہ وہ روشنی ہے جو قلبوں کو روشن کرتی ہے، اور یہ وہ قصہ ہے جو نسلوں کی تقدیر بدل دیتا ہے، اور یہ تو ابھی آغاز تھا۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کریں۔ شکریہ۔